پیچھے سے ٹھڈا مارتا تھا، مار مار کے بچے کو ہڈیاں ہمیں واپس کر دے، ماس آپ کا ہے۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں مدرسوں کے محتمم ہیں، غیر مسلموں کی، کافروں کی، جہنمیوں کی محنت سے ان بچے کو جس کی کوئی حد نہیں، کہیں راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ وی مس آور ٹیچرز۔ ایک شادی شدہ ہے، ایک غیر شادی شدہ، ٹائٹس پہنتی ہوں، یہ کرتی ہوں، قوالی بھی کرا لیا، میلاد بھی کرا لیا، اب کرو جو کرنا ہے۔ ان کی دکانیں کیوں چلتی ہیں کہ ان کے پاس لائنیں لگی ہوئی عورتوں کی، جو 12 دفعہ دن میں یہ پڑھ لے گا تو مجھے گولی مار دینا، میرا خون تم کو معاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی پوری کامیابی اپنے پورے دین میں رکھی۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اللہ پاک کے حکموں کو جو اللہ نے انسان کو احکامات عطا فرمائے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو، یہ نہ پہنو، یہ دیکھو، وہ نہ دیکھو۔ یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، اس کو جس طرح جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے، اس کا نام دین ہے۔ دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ دین 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کا نام دین ہے۔ اب ایک آدمی نے سیکھا ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، میرے بارے میں کیا احکامات ہیں، مجھے کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے۔ اب اس نے سیکھا نہیں تو اس میں کس کا قصور ہے بتائیں؟ ورنہ دین اتنی خوبصورت چیز تھا، خدا کی قسم اتنی خوبصورت چیز ہے۔ میں آپ کو جب سے دین پہ میری زندگی آئی، جب سے میں نے سیکھنا شروع کیا، میرا دل اتنا کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ اتنی خوبصورت زندگی کا جو سٹائل ہے، اس کو تو پیش ہی نہیں کیا گیا، اس کو تو بتایا نہیں گیا۔ اگر یہ زندگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اگر وہ زندگی سچ مچ کی لوگوں کو پیش کر دی جاتی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اس زندگی کو ٹھکرا دیتا۔ یہ زندگی صحیح پیش نہیں کی گئی، اس کی وجہ سے لوگ، اور پھر ایک تو پیش نہیں کی گئی، پھر جب پیش کی گئی تو اس کے خلاف بھی تو کوئی کام ہو رہا ہے نا۔ اس کے خلاف کیا کام ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف کام یہ ہو رہا ہے کہ اس کو غلط ملت طریقے سے لوگوں میں اس کو پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت ہو جائے کہ یار نہیں یار، دیکھو یہ بڑی محنت ہوئی ہے میرے دوستوں، میں پورے آپ کو یقین سے یہ بات کر رہا ہوں، اس پہ بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچایا گیا۔ اب دیکھو نا، دین کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ دین کا سب سے پہلا اور سب سے آخری سبق محبت ہے۔ محبت، دوسروں کا احترام، دوسروں کے ساتھ اکرام، دوسروں کے ساتھ شفقت، دوسروں کے ساتھ محبت، یہ پہلا سبق ہے۔ اب یہ پہلا سبق ہی نکال کے باہر رکھ دیا۔ جو میری طرح کا مولوی ٹائپ آدمی ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی کو جو دیکھے اسے کہنا تو غلط کر رہے ہیں بھی، اے تیرا غلط، لباس ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، بس۔ اب یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، یاد رکھنا۔ جس کو آپ اس کی کسی چیز کو آپ برا کہو گے، وہ اندر سے آپ کے خلاف ہو جائے گا، چاہے وہ غلط کر رہے،
میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ میرا دل بڑا دکھتا ہے اس بات سے. میرے خاندان میں 2 بچے باہر سے آئے ہیں, 2 بچے. وہ میری ایک بیٹی ہے سمجھ لو, اس کے وہ رہتی تھی وہاں انگلینڈ میں. اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب ایک 6 سال 7 سال کا ہو گیا, ایک بچی 4-5 سال کی. اتنے بڑے تھے وہ. وہاں تھوڑی دیر 2 سال انہوں نے سکولنگ کی. وہ سکولنگ کر کے اب بچے یہاں آ گئے ہیں 3 سال سے, وہ ادھر ہی ہیں, اب وہ یہاں ہی رہ رہے ہیں. اب وہ وہاں کی چھوٹے بچوں کی 2-2 3-3 سال کی سکولنگ, گوروں کی, غیر مسلموں کی, کافروں کی, جہنمیوں کی, ان کی تربیت سکولنگ دیکھ لو. ان بچوں سے میں ملتا ہوں, خدا کی قسم ایسے مینرڈ بچے ہیں, اتنے مینرز ہیں ان بچے کو جس کی کوئی حد نہیں. اور یہاں ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے بدتمیز. ہمارے دین والے لوگ, جو دین کے لوگ, دین سکھانے والے. کل میرے دفتر میں ایک لڑکا وہ کام کرتا ہے, کوک ہے, چھوٹا سا 20-21 سال کا لڑکا ہے, بڑا محنتی ہے, کوکنگ کرتا ہے, ساتھ روٹیاں بھی لگاتا ہے, تندور میں پکا کے دیتا ہے. تو کل مجھے کہنے لگا کہ حضرت وہ میرا بڑا بھائی ہے میرے سے, وہ 6 سال مدرسے میں پڑھا ہے, 6 سال مدرسہ, قرآن حدیث پڑھا اس نے 6 سال, اور 2 سال کہتا رہ گیا جی وہ بھاگ گیا مدرسے سے. وہ مدرسے سے بھاگ گیا, اس نے وہاں ہوٹل پہ جا کے بہرا بن گیا, نوکری کر لی ہے, کہتا میں نے پڑھنا نہیں. تو حضرت آپ اسے سمجھائیں آپ اسے کچھ سمجھائیں کہ وہ اتنا بڑا اللہ نے دین اس کو سمجھایا تھا, قرآن حدیث تو یہ چھوڑ کے وہ وہاں ہوٹلوں میں برتن مانج رہا ہے, تو آپ اسے کہیں. تو میں نے کہا بیٹا وہ ایسے ہی نہیں بھاگا, کوئی پیچھے بات ہے. کہتا جی کیا؟ میں کہا اس کو استاد مارتے ہوں گے. جب میں نے کہا نا استاد مارتے ہوں گے, تو اس نے ایک دم کہا یہ آپ نے کیا بتا دیا. اس نے کہا یہ میرا ناک دیکھ رہے ہیں, ناک میرا یہ ناک, ناک ایسے سے سوجا تھا ہوا ہے. اس نے کہا جی میری ہڈی ٹوٹ گئی تھی ناک کی, میں چھوٹا سا تھا, میں نے 12 سپارے حفظ کیے, 12 سپارے میں نے حفظ کیے, اور حفظ کے بعد ہمارا جو قاری صاحب تھا وہ اتنا مارتا تھا. ایک دن اسے وہ کیا کرتا تھا, ہم 8 سال 9 سال میری عمر تھی, کتنا بچہ ہوتا 8-9 سال کا. اس نے کہا وہ کان پکڑوا کے پیچھے سے ٹھڈا مارتا تھا. اس نے کہا جی ایک دن میں کوئی سبق میں غلطی کی, تو اس نے کان پڑوا کے مجھے ٹھڈا مارا, اور میں نکل گیا, ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی, میری ہڈی فریکچر ہو گئی. اور ہڈی جب فریکچر ہوئی تو وہ 2.5 مہینے میری ہڈی ٹھیک نہیں ہوئی. ابھی تک دیکھیں میری سوجی ہوئی ہے. ایک میری انگلی توڑ دی مار کے. یعنی میں 12 سپارے حفظ کیے تھے. پھر میں نے اپنے باپ کو کہہ دیا اگر آپ نے مجھے حفظ کرانا ہے تو میں خودکشی کر لوں گا, میں نے حفظ نہیں کرنا. اب وہ نماز نہیں پڑھتا, تو میں نے بڑی محبت پیار سے اسے نماز پہ لایا. یہ داستانیں بڑی پڑی ہیں. ابھی ایک قاری نے ابھی ویڈیو پہ چلا تھا, اس نے مار کے بچے کو مار ہی دیا. اب لوگوں کے سامنے دین کی یہ شکلیں آ رہی ہیں کہ یہ ہیں جی دیندار ماشاءاللہ قاری صاحب, اور ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. ایک مافیا ہے پورا, آپ بات کرو کافر بن جاؤ گے آپ, یہ کافر ہے, اس کے خلاف بات کر دی. کسی گاؤں کے جو قاری صاحبان ہیں اللہ ماشاءاللہ, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. ان کو یہی پتا کہ بچوں کو مار کے ان کو ہم نے قرآن پڑھانا ہے, کیونکہ وہ کوئی تربیت تو ہے نہیں کہ کسی کی کوئی تربیت ہو کہ بچے کو کیسے آپ نے استاد بننا ہے تو کیا کرنا ہے. جو پہلے حفظ کر گیا اب وہ استاد بن گیا ہے, اس نے مارے کھائی ہیں, مارنا ہی ہے اس نے بچوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ماں باپ کے بارے میں میں سنتا تھا کہ ماں باپ کو بھی یہ تربیت تھی. انہوں نے کہا ہمارا بچہ جو ہے نا جناب, اس کی ہڈیاں ہمیں واپس کر دے, ماں صاحب کا ہے, ماریں اس کو جتنا مارنا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس نے سکھایا یہ دین؟ اب دین کی جب یہ شکلیں لوگوں کے سامنے آئیں گی
تو کیا خیال ہے لوگ دین پہ چلیں گے؟ لوگوں کو تو نفرت ہو جائے گی مولویوں سے کہ یہ ہے ظالم. اور وہاں وہ جو بچے گوروں سے پڑھ کے آئے ہیں وہ ٹیچر جو ہیں وہ محبت سکھا رہے ہیں بچوں کو. بچے ابھی تک ان ٹیچروں کو مس کر رہے ہیں کہ ہمارا 4 سال ہو گئے ان بچوں کو یہاں آئے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں وہاں کے ٹیچر, وی مس آور ٹیچرس. اور مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب میں پڑھتا تھا 7ویں 8ویں جماعت میں, تو ہم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ ٹیچر جو ہے آج کہیں راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آئے نہ, کیونکہ آتے ہی مارنے. روز دعا مانگتے تھے. اور کالا سیاہ اس کا رنگ تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہ بچوں کو کان پکڑا کے, اتنی موٹی چپٹی تھی اس کے پاس, وہ 8 سال کے بچے کے بٹکس کیا ہوں گے بتاؤ, وہ مار مار کے بچوں کو چیخے نکال دیتا ظالم. تارا مسجد ایسی شکل تھی اس کی. مجھے آج بھی دل کرتا ہے کہ میرے سامنے وہ استاد اگر آئے تو میں آج بھی اس کو ماروں پکڑ کے. کہ ظالم تجھے کس نے سکھائے تھے یہ باتیں؟ اسلام تو محبت کا نام ہے, اسلام تو شفقت کا نام ہے. لوگوں پہ اعتراض, ہر چیز پہ. اب یہ جب شکلیں پیش کی جائیں گی, کل مجھے ہمارے وہاں آفس میں 2 لڑکیاں کام کرتی ہیں, ایک شادی شدہ ہے ایک غیر شادی شدہ. وہ کبھی کبھی میرے پاس آ جاتی ہیں کوئی سوال جواب پوچھنے کے لیے. ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے وہ مجھے کل کہنے لگی, سر ہم آپ سے 5-6 دفعہ ملے ہیں, 5-6 دفعہ ملے ہیں, آپ نے کبھی میرے لباس پہ اعتراض نہیں کیا. میں ٹائٹس پہنتی ہوں, یہ کرتی ہوں, لباس پہ اعتراض نہیں کیا. تو ورنہ میں جس داڑھی والے سے ملتی ہوں تو وہ تو ہمارے دفتر میں کہتے فلان صاحب کام کرتے ہیں داڑھی والے, انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے یہی کہا تھا کہ تیرا لباس ٹھیک نہیں گا. تو آپ نے نہیں کبھی کہا. میں پھر سوچ رہی شاید آپ کبھی بعد میں کہیں گے, آپ نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تم شادی شدہ ہو؟ کہتی جی میں شادی شدہ ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ کہتی 5 سال ہو گئے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا مرد اور عورت کیا ہوتا ہے, سب پتہ ہے. میں نے کہا تم مجھ سے 5-7 دفعہ 8 دفعہ ملی ہو, تم اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہو, کیا تم نے کبھی میری نگاہ کو اپنی طرف مرکوز دیکھا ہے؟ کبھی تمہیں دیکھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. اس نے کہا سر خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں, اسی وجہ سے تو ہم آپ سے ملنے کو دل کرتا ہے کہ آپ سے ملے, کہ ہم نے ایسے نہ آپ نے کبھی ہم پہ اعتراض کیا, نہ کبھی میری طرف دیکھا. میں کتنی آپ سے باتیں کر کے چلی جاتی ہوں, آپ تو کبھی دیکھتے ہی نہیں. میرے دوستو, دین کی زندگی تو نبی نے سکھائی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ بات ثابت نہیں کہ کسی کو ڈانٹا ہے, کسی کو جھڑکا ہے, کسی سے نفرت کی ہے. ہمیں جو دین سکھایا گیا اس کی ابتدا نفرت سے کی گئی. نفرت رہی سے کسر فرقوں نے پوری کر دی. میں تو اکثر جو کہتا ہوتا ہوں کہ جتنا نقصان دین کو فرقہ واریت نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا. دین تو خوبصورت زندگی ہے, خدا پاک کی قسم خوبصورت زندگی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے ماں باپ قربان, وہ ہر طریقہ سمجھا کے گئے ہیں. کل میں کسی جگہ شادی تھی, کسی بڑے دنیا کے بڑے آدمی کی بیٹے کی شادی تھی. اب ایک رواج بن گیا ہے کہ شادیوں میں پہلے دن نا شادی جب ہوتی ہے نا تو اس میں محفل میلاد ہوتی ہے. محفل میلاد, پھر اگلے دن جو امیر رئیس لوگ ہیں نا اگلے دن پھر قوالی, پھر اس کے بعد ان کرنا جو کرنا جو کر لیتا ہے ایسے. یعنی ہم نے قوالی بھی کرا لی, میلاد بھی کرا لیا, اب کرو جو کرنا ہے. تو کل میں وہاں پرسوں کی رات کی بات ہے, انہوں نے مجھے بلایا تو بات کرنے کے لیے گیا. تو میں نے کہا میں کہا آپ لوگ جو ہے نا سارے میری بات غور سے سمجھو. آپ لوگ اس چکر میں, یہ عورتیں ایک طرف عورتیں بیٹھی تھیں ایک طرف, میں نے کہا تم لوگ اس چکر میں ہو کہ ایک مولوی نے آنا ہے, ایک مولوی نے آ کے اپنی گل سگڑا سننی ہے, سانو کی لگے, وہ کہنا جو مرضی کبھی مولوی, ہم تو بس ایک ریچول ہے یہ کر رہے ہیں. میں کہا تمہیں میں نبی کی زندگی سنانے آیا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے. میں کوئی تمہیں یہ نہیں بتانے آیا کہ نماز روزہ کیا ہوتا ہے, تم زندگی سیکھو. گھروں کی شادی ہونے لگی ہے, روز عورتیں کسی نہ کسی پیروں کی دکانیں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ جو
پیر بنے ہوئے ہیں، ان کی دکانیں کیوں چلتی ہیں؟ کہ ان کے پاس لائنیں لگی ہوئی عورتوں کی، ساتھ جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کیتا ہے۔ مجھے کتنے فون آتے ہیں، جی میرے کسی نے کچھ، مجھے پتہ ہے میری ننان ایک ہے، اس نے مجھے پہ کچھ کرایا ہے۔ میرا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سمجھا کے گئے تھے کہ کس پہ میں نے ان کو کہا، میں کہا تم لوگ رئیس لوگ ہو، میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا پھر بات، کیونکہ مفت جو تم مفت سیکھو گے نا، تم کو وہ کچھ نہیں گئی۔ اگر کسی پیر کو جا کے تم پیسے دے کے آؤ گے نا، وہاں لاکھ روپے تم سے وہ لے گا، کالے ککڑ تے کالے بکرے وہ چڑھوائے گا، ہر مہینے پیسے جائیں گے، تو تمہیں بات سمجھ آئے گی کیا کرنا ہے۔ اور ایک طویز سا لکھ کے نا اس پہ ایسے کاٹے کوٹے مار کے تمہارے حوالے کرے گا، کہے گا جی اینو پا کے تو رکھو، انہوں نہان لگے اتنے رکھنا ہے، انہوں پان لگے اتنے رکھنا ہے، یہ تب تمہیں کرے گا، پھر تمہیں اس کی قدر آئے گی۔ میں تمہیں ایسے بتا رہا ہوں، تم نے کہا نہیں ٹھیک ہے گا۔ میں کہ میرے نبی نے بتایا ہے، میں کہ تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، جو دنیا میں جو یہ نسخہ میرے نبی کا کرے گا، خدائے پاک کی قسم سامری جادوگر بھی آ جائے نا آج دنیا میں واپس زندہ ہو کے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا، آج وہ بھی آ جائے، جادو نہیں کر سکتا جو میرے نبی کا طریقہ پہ عمل کرے گا۔ نبی نے کیا بتایا؟ جادو پتہ کب ہوتا ہے؟ جادو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ننگا ہوتا ہے، جسم ننگا ہوتا ہے۔ باتھ روم میں جانے کی دعا کیوں پڑھائی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان خطرناک چیزوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اگر وہاں چیزیں ہوتی ہیں تو پناہ منگائی گئی ہیں نا وہاں سے۔ تو نبی نے کیا بتایا؟ نبی نے یہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی، میں کہا 3 کام میں تمہیں بتاتا ہوں، نسخہ، تعویذ مجھ سے لے لینا آ کے، تعویذ وہ کاٹے والا تعویذ دوں گا میں بھی، تو ساتھ یہ عمل کر لو، کاٹے والا تعویذ بھی لے جاؤ اور عمل بھی کر لو۔ کیا عمل کرو؟ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو، پھر کسی پہ اگر جادو ہو جائے تو مجھے گولی مار دینا۔ نمبر 1، جب گھر میں داخل ہو تو 1 منٹ کھڑے ہو جاؤ گھر کے باہر اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، اس کے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوگے تو شیطان مردود چیزیں وہیں سے واپس چلی جائیں گی، کہیں گے ساڈا ہونے تھے کوئی کام نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب کپڑے اتارنے لگو، ڈریس چینج کر رہے ہو، کپڑے جب اتارنے لگو تو 1 سیکنڈ ٹھہر جاؤ، کپڑے اتارتے وقت کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑے اتارو۔ جو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو جو شیطان مردود جو خطرناک چیزیں ہیں وہ فوراً ان کے آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ ان کی آنکھیں بند کر دے گا۔ نمبر 3، باتھ روم میں جاؤ تو باتھ روم میں جانے سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر داخل ہو اندر، پھر دعا پڑھو۔ یہ 3 کام کر لو، اس کے بعد بھی اگر جادو ہو جائے تو مجھے گولی مار دینا، میرا خون تم کو معاف ہے۔ لیکن پکڑو اس کو، عمل کو مضبوط پکڑو۔ پکڑے گا کون؟ جس کو یقین ہوگا کہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، کھول کھول کے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ ہے کیا دعا ہے یہ، کیا دعا ہے کہ اے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں تو مجھے عطا کر دے، جو نعمتیں مجھے عطا کر دے، پھر اس کو واپس نہ لیں کبھی، کیونکہ نعمتیں اگر مل جائیں نا پھر ان کو استعمال کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اچھا، کیا ایک تو یہ دعا منگائی کہ اللہ اب نعمتیں چھینی نہ، اب واپس نہ لیں، تو اب آگے کیا؟ تحول عافیتی کا۔ تحول عافیتی پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان پہ کئی آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ایک تو نعمتیں چھن گئی، ایک تو جو نعمتیں تھیں وہ چھن گئی، ساتھ بیماری بھی آ گئی، پیسے بھی نہیں رہے، گاڑیاں بھی نہیں رہی، اور ساتھ گردے بھی فیل ہو گئے۔
ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا، شوگر بھی لگ گئی، تو نبی نے کیا سکھایا کہ اللہ سے صبح شام دعا مانگا کرو، یا اللہ ایک تو نعمتیں نہ چھینی، یا اللہ نعمتیں نہ چھینی، اور دوسرا کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنسائیں جس سے میرا دل کمزور ہو جائے، ایسا نہ کریں۔ جو یہ صبح اور شام کو دعا مانگ لے گا، جو صبح شام یہ دعا مانگ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی نعمتیں واپس نہیں لے گا، اور نہ ہی کسی مشکل میں پھنسائے گا، زندگی آسان کر دے گا۔ کون سکھا کے گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر میں یہ گولی کھاؤں ہی نہ، وہ کہتا ہے جی بخار چڑھے ہے دعا کرو لت جائے، کہتا ہے پیناڈول کھا لا، وہ کہتا ہے پیناڈول نہیں کھانی میں، ایسے نہیں لت، چلو ایسے بھی لت جائے گا، لیکن اگر پیناڈول کھا لیتے تو کیا تکلیف تھی، کھا لو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کسی کو جا کے کسی نے کہا حضرت دعا فرمائیں میرا بیٹا اللہ مجھے عطا فرمائے، مجھے بیٹا مل جائے۔ اس نے کہا اچھا کب شادی ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کہا شادی تو نہیں ہوئی ابھی۔ انہوں نے کہا شاباش۔ کہا بیٹا یہ پہلے شادی تو کرو، دعا پھر کرانا، شادی کے بغیر بیٹا پہلے مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا جی پہلے چلو دوسرے کہنے تو کرا لینے۔ انہوں نے کہا اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر شادی کے بھی بیٹا پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ اس بات پہ قادر ہے، بے شک تو بھی بڑا بے وقوف ہے، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی سسٹم چینج کر دے۔ وہ ایک ہی دفعہ کیا تھا اللہ نے، وہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ تم دعا تو سیکھو، تم دعا تو مانگو، اس کو زندگی حصہ تو بناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کتنی دفعہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے کے لیے، تینوں کل پڑھنے کے لیے کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 دفعہ صبح پڑھو فجر کی نماز کے بعد، 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھو، 3 دفعہ رات کو سوتے وقت پڑھو، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس دن حضور اور کئی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جس دن سے یہ تینوں کل اترے تھے اس دن سے سب دعائیں ختم کر دی، تینوں کل ہی پڑھ رہے تھے۔ یعنی اتنا اہتمام تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کلوں کا کہ جب آپ آخری وقت میں جب مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ ہاتھ میرے منہ کے قریب کرو، اور تینوں کل پڑھ کے ان کے ہاتھوں پہ دم کیا کہ آپ میرے جسم پہ ہاتھ پھیر دو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا ہے۔ فرمایا جو صبح 3 دفعہ تینوں کل پڑھ لے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے، اس کی زندگی کے لیے کافی ہیں، اسے اور کسی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ جو یہ تینوں کل جو بتا رہا ہوں، صبح 3 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ، سوتے ہوئے 3 دفعہ، ایک دفعہ نمازوں کے تینوں باقی 3 نمازوں کے ایک دفعہ، 3 6 9 اور 3 12، جو 12 دفعہ دن میں یہ پڑھ لے گا، نہ اس کو نظر لگے گی، نہ اس سے حسد ہو سکے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا آخری طبقہ جو ہے، میری امت کا آخری طبقہ اکثر ان میں سے نظر لگنے سے ہلاک ہوں گے، نظر لگ جائے گی۔ اور لوگ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو، وہ سن نہیں رہے بات، کیونکہ ان کے سامنے یہ زندگی نبی کی پیش ہی نہیں کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ بنا دیا کہ پتہ نہیں یہ خدائی ہیں۔ بھئی وہ تو زندگی لے کے آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا شادی کر کے بیوی سے کیسے رہنا ہے، بیویوں سے انبن بھی ہو رہی ہے نبی کی۔ ایک ہماری امی جان، نبی کی بیوی ہماری امی جان، جو جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ہماری امی جان ہیں، ہماری مائیں ہیں، اللہ نے بنایا 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہیں ساری، اور ہماری ماؤں سے بھی زیادہ عزت دار ہیں کیونکہ اللہ نے بنائی ہیں یہ مائیں۔ ان میں سے ہماری ایک امی جان، میں نام ان کا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن تھا، ان امی جان کے گھر کا دن بانٹے ہوئے تھے، ان کا دن تھا، تو رات کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھروں میں ٹوائلٹ تھے نہیں, باہر تقاضے سے جانا پڑا, آپ سے اٹھے اور باہر چلے گئے, رفع حاجت کے لیے باہر چلے گئے. امی جان کے پیچھے آنکھ کھل گئی, امی جان نے دیکھا کہ حضور تو نہیں ہے, تو دل میں کیا وسوسہ آیا, انہوں نے کہا اوہو یہ دوسری بیوی کی طرف چلے گئی. یہ نبی کا گھر ہے, یہ دو جہانوں کے بادشاہ کا گھر ہے, جس کے لیے ساری کائنات بنی اس کا گھر ہے. کس کے لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ زندگی نبی کی پیش ہی نہیں کی لوگوں. باہر چلے گئے, جب واپس آئے تو امی جان نے اٹھ کے کنڈا لگا دیا کہ دوسری کی طرف گئے ہیں. آپ نے جب دیکھا کنڈا لگا ہے تو آپ نے نوک کیا, تو امی جان نے دروازہ نہیں کھولا. اب بتاؤ, دروازہ نہیں کھول رہی, آپ نوک کر رہے ہیں, تو کہہ رہی ہیں جائیں جدھر آپ گئے تھے ادھر ہی جائیں. آپ نے فرمایا میں تو کہیں نہیں گیا, میں تو تقاضے کے لیے گیا تھا. کہ نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا. ایک دم ان کی آنکھیں, یہ میرے شوہر ہی نہیں تو اللہ کے رسول ہیں, یہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں. فوراً دروازہ کھول دیا. اب وہ ڈر رہی ہیں کہ اب میں نے اتنی جرت کی ہے, اب میرے سے ہو گئی ہے, تو اب کیا کریں گے. میں تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچتا ہوں اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا. میرا خیال میں تو گھر سے باہر ہی نکال دیتا کہ تینوں اتنی تمیز نہیں. لیکن نبی نے کیا کیا, اندر تشریف لائے, مسکرا کے امی جان کو دیکھا اور مسکراتے مسکراتے جا کے بستر پہ لیٹ گئے. سبحان اللہ. یہ سمجھایا کہ تم نے بیویوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. بیویاں تو محبت کی چیز ہے میرے دوستو. بیویوں سے بغض رکھنے والا, بیویوں کے بارے میں بغض رکھنے والا, اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایسا مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی کے ساتھ بغض رکھے. اس کی ایک عادت خراب ہے, دوسری ٹھیک بھی ہوگی. گھر کی زندگی میرے نبی نے سمجھائی ہے. ہم اگر کسی اپنی بیوی کی بات مان لیں, اگر بیوی کی بات مان لیں تو کیا کہیں گے, یہ رن مرید ہے جی, یہ رن مرید ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, آٹا گوندھ رہے ہیں, آٹا گوندھ رہے ہیں, کپڑے خود دھو رہے ہیں. کس کے لیے؟ یہ ہمیں سمجھایا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے, زندگی گزارنی کیسے ہے. تو جب میرے سامنے زندگی ہے ہی نہیں, جب میرے سامنے زندگی ہے ہی نہیں, تو پھر میرے سامنے وہی ہے کاٹ ہار کے, یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط. لہذا کیا ہو گیا, لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا گیا. یہ پلاننگ کے تحت ہوا. کیوں مولوی ہے, میں ٹانگوں, مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا, میں ٹانگے چلتے تھے, ٹانگے اس وقت ٹانگے چلتے تھے, وہ ٹانگوں والے ٹانگا چلا رہے ہیں تو آگے کے مولوی صاحب گزر رہے ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں, اوے مولوی اوے ادھر اوے. یعنی مولوی ایک ذلت کی چیز بنا دیا گیا کہ یہ داڑھی والا ایک ذلت کی, کیونکہ لوگوں کو نفرت پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کو نفرت ہو اس سے. مولوی سے نفرت ہوگی تو دین سے نفرت ہو جائے گی. مولوی اگر بچوں کو مار مار کے ان کا برا حال کر دے گا تو محبت کون کرے گا اس سے. میں بڑے بڑے علماء جو ہیں, مدرسوں کے محتمم ہیں, ان سے میں گزارش کر رہا ہوں آج کہ خدارہ یہ جو استاد, جن کو آپ استاد بناتے ہیں, ان کو پہلے سکھائیں کہ استاد کیا ہوتا ہے. اچھے سے مدرسوں میں لوگ بچوں مار مار کے بھگا دیا بچوں کو. یہ سمجھائیں ان کو خدا کے لیے کہ یہ بچے محبت سے پڑھتے ہیں, محبت سے. جو میں نے کل اس لڑکی کو کہا, اس نے کہا جی آپ نے مجھے کبھی میرے لباس کے بارے میں نہیں کہا. میں نے کہا پہلی بات تو میں نے تمہیں دیکھتا نہیں, نمبر 1. نمبر 2, دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ کسی کو کہنا کہ جناب آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے, غلط ہے, یہ اس کو ٹھیک کریں. یہ سب سے اوکھا کام ہے. مجھے جناب
عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، مجھے فرمانے لگے کہ جس دن میں بیان کرتا تھا تو بیان میں اگر کوئی بات غیر مناسب میرے منہ سے نکل جاتی تھی شروع میں، تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بلایا کرتے تھے اپنے پاس، تو بلا کے مجھے سمجھ لگتی تھی کہ میں نے میرے سے غلط بات ہو گئی ہے تو آج کلاس ہوئے گی۔ جو بنے ہوئے لوگ تھے وہ کیا تھے میرے دوستوں، جو سچ مچ کے مسلمان تھے وہ کیا تھے، وہ بھی سن لو۔ تو کہہ رہے مجھے بلایا کرتے تھے، بلا کے پتہ نہیں مولانا یوسف صاحب کے بارے میں فرماتے تھے، کسی اور حضرت کے بارے میں جو ان کے بزرگ تھے ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کہ وہ مجھے اپنے پاس بلاتے تھے تو بلا کے جب میں جاتا تھا نا، جو بیٹھ جاتا تھا جی حضرت، تو فرماتے تھے نہیں کچھ نہیں، وہ دیکھو وہ ڈھک کے رکھا ہے میں نے، دو جلیبیاں تیرے لیے منگائی ہیں، تو کھا۔ تو میں دو جلیبیاں جب کھا لیتا تھا تو کہتے حضرت جی فرمائیں، کہتے نہیں کچھ نہیں، میں دو جلیبیاں کی بلایا تھا، کچھ نہیں کہتے تھے۔ اگلے دن پھر کال آتی تھی کہ عبد الوہاب کو بلا کے لاؤ، یہ مجھے خود سنایا انہوں نے، مجھے یہ بھول گیا کہ کس کے بارے میں سنایا تھا، کون سے بزرگ کون تھے۔ تو کہتے پھر آتا تو پھر دو جلیبیاں، تیسرے دن پھر دو جلیبیاں۔ میں پھر ہاتھ جوڑتا تھا کہ حضرت مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے مجھے بتا دیں۔ آئے ہائے سبحان ہائے۔ تو پھر فرماتے تھے کہ نہیں عبد الوہاب تو نے غلطی نہیں کی، وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو تو نے وہ بات کی تھی اس کو اگر ایسے کر لے تو کیا خیال ہے تیرا۔ تو میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ میں نے بات غلط کی تھی، میں کہتا تھا حضرت آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے سلیقہ کسی کو غلط بات سے منع کرنے کا، کیونکہ ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں۔ ہم فوری طور پہ فوراً کیا کہہ دیں گے، او یا غلط ہے، تو ٹھیک نہیں گیا، تیرا لباس ٹھیک نہیں، تیرا یہ ٹھیک نہیں، تیرا وہ ٹھیک نہیں، ختم۔ جس کو آپ نے کہہ دیا اس نے دوبارہ فیصلہ کر لیا کہ تیری گل نہیں میں سننی، اور جیدی مرضی سنا۔ یہ میرے نبی کی زندگی میرے دوستو سیکھو تو صحیح یار، نبی نے تو صرف محبت بانٹنا سکھایا ہے بس۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہر وقت دین کی باتیں نہیں کرتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی گھر میں، ہنسی مذاق ہوتی تھی، قصے کہانیاں۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، کوئی تو نہیں سکھا رہا، خود سیکھو، سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ رحمت للعالمین ایک کتاب ہے، خدا را پڑھو، نبی کی زندگی سمجھ آئے گی تو لگے گا پتہ کہ دین تو دنیا میں صرف مٹھاس کا نام تھا، دین تو مٹھاس ہے، دین تو درگزر ہے، دین تو رحمت ہے، رحمت۔ دین میں تو زحمت ہے ہی نہیں۔ خود پڑھو خدا کے لیے، نیٹ نوٹ کو چھوڑو، خود پڑھو۔ یہ نیٹ پہ کتنی باتیں آتی ہیں، صبح کتنے میسیج آتے ہیں، کوئی کسی پہ اثر ہوتا ہے سر؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو میسیج کرنے والے ہیں میسیج تو کر رہے ہیں، خود ان کی زندگی میں نہیں ہے بات، ایویں میسیج ہی کر رہے ہیں بس داد لینے کے لیے کہ کیا بات ہے، کیا میسیج کیتا ہے۔ جس کی زندگی میں نہیں میرے دوستو، اس کی بات کیا اثر کرے گی کسی پہ؟ جھوٹ بولنے والا لوگوں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا، بد اخلاق آدمی لوگوں کو اچھے اخلاق نہیں سکھا سکتا۔ اس لیے خود سیکھو، مزے کرو گے، تھوڑے دن کی بات ہے، لمبا نہیں ہے، تھوڑے دن میں مرنے والے ہیں، تھوڑے دن میں گئے تو انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی، دنیا میں بھی عزت سے رہو گے، لوگوں کے دل میں محبت ہوگی، لوگ احترام کریں گے، موت آئے گی تو مزے کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد